أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی سے سرفرازی عطا فرمائی، معافی ضمیر کو لفظوں میں ڈھالنے کی صلاحیت بخشی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی رہبری نے ضمیر کو حق گوئی کا طریقہ سکھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. شکر پروردگار حسین کہ کل کی مجلس کے بعد سے لے کر آج تک اس نے اتنی زندگی بخشی کہ آج پھر اہل قبور کے بجائے فرش عزا کے حاضرین میں شامل کیے جا رہے. صرف زندگی نہ بخشی بلکہ صحت و عافیت کی وہ دولتیں عنایت فرمائیں. نہ تو رکاوٹوں نے قدم روکے، نہ خرابی صحت نے مجھے ثواب سے دور کیا. اس تشکر کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں دو مختلف مقامات سے کچھ آیات کی تلاوت کا شرف کل بھی حاصل کیا تھا اور آج بھی حاصل کیا ہے. ان میں سے ایک مقام سورہ مبارکہ واقعہ میں آیت نمبر 75 75 سے لے کر 79 تک، اور ایک آیت سورہ مبارکہ احزاب کی مشہور و معروف آیت تطہیر کی تلاوت کی گئی. یقیناً فرش عزا کی ایسی برکتیں ہیں کہ ہم آیت تلاوت کرتے ہیں، لوگ موضوع تک خود بخود پہنچ جاتے ہیں. فرش عزا کی برکتوں نے ہمیں کچھ مجلسی بنا دیا ہے.
اب عنوان اناؤنس کیا جائے کہ نہ کیا جائے، صاحبان فہم و فکر ہیں، صاحبان ولایت ہیں، اگر یہ بھی نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ تو ان دو مقامات سے آیات کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، آدم کی تمام اولاد کے لیے خدا نے دو ہاتھ اگر دیے تھے تو محمد نے دو ہی چیزیں عطا فرمائی، ایک کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو اطرت ختمیہ مرتبت کہتے ہیں۔ تو دو مقامات سے آیات کا انتخاب اسی پیغمبر کی عطا کی بنیاد پر کیا گیا۔ آئیے چند جملے آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ واقعہ سے کون واقف نہیں؟ جس کو رزق کا مسئلہ ہو اس کے لیے سورہ واقعہ سے بہتر کوئی اور سورہ علماء کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان کو یقین نہ رہے اور آزمانا شروع کر دے۔ جب کبھی رزق میں مسئلہ ہو تو انسان کو چاہیے رزاق سے شکایت کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کو دور کرے۔ پروردگار تو بڑا مہربان ہے، جب تم کچھ نہیں کرتے تھے تب بھی وہ تمہیں کھلاتا تھا، تو جب کچھ کر رہے ہو تو کیا ہو سکتا ہے تمہیں بھوکا چھوڑ دے؟ اگر تمہارے گناہ آڑے نہ ہوں، اگر تمہاری رکاوٹیں واقع نہ ہوں تو خدا تو بڑا مہربان ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ انسان کے لیے وسعت رزق کا ایسا عنوان ہے کہ اگر روایات کے ذیل میں تلاش کیجئے، بہت مشہور روایت جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں سورہ واقعہ کے ذیل میں بھی لکھا، اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، اتفاق سے کل بھی ایک صحابی رسول کا تذکرہ تھا اور آج بھی ایک صحابی رسول کا نام زبان پہ آ رہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابی اتنا عظیم ہو تو اللہ اس سے کیوں راضی نہ ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کی شان صرف ایک جملے میں سمیٹ دی جائے، وہ سات افراد کہ جو شہزادی کونین کے جنازے کے شریک قرار پائے، ان میں عبداللہ ابن مسعود شامل تھے۔ اور ان 7 افراد کی شان کو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ خدا نے زمین بنائی 7 کے لیے، خدا آسمان سے برکتیں اتارتا ہی 7 کی وجہ سے، یعنی جو شہزادی کونین کے جنازے میں شریک ہو جائیں ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ ان میں سے ایک ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فاطمہ سے قریب ہوگا وہ شر شیطان سے کتنا دور ہوگا، اور جو شر شیطان سے دور ہوگا اس پر شیطان کا زیادہ ہی حملہ ہوگا۔ اتنا پریشان کیا گیا ابن مسعود کو کہ جو وظیفہ ملتا تھا، جو اسکالرشپ ملتی تھی کہہ لیجیے صحابہ کرام کے درمیان میں، بند کر دی گئی۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کا رزق نہ کھول سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے۔ کبھی آپ کو شاید کوئی دعویٰ دار لوگ مل جائیں کہ جی ہم آپ کا رزق کھول دیں گے، سمجھ جائیے جو رزق کھولنے کی بات کر رہا ہے یہ صرف آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کا رزق تو یہ کیا کھولے گا، آپ کی حماقت سے اپنا رزق کھول لے گا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو عبداللہ ابن مسعود کا اسکالرشپ وظیفہ بند کر دیا گیا۔ حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہی تو تھا، باغ فدق چھین لو تاکہ روزی روٹی بند ہو جائے۔ روزی روٹی اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو واقعاً پھر تم انسانوں کو مار چکے ہوتے۔ خدا کا بڑا احسان، روزی اس کے ہاتھ میں، وسیلہ آل محمد کی ذات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود
بڑے مطمئن ہیں، اور آخر وقت میں اور بہت سے معاملات تھے، کس طرح زد و کوب کیا گیا آپ کو. آخر وقت میں ابن مسعود بہت بیمار ہو چکے، پسلیاں توڑ دی گئیں بعض روایت کے اعتبار سے، اتنا مارا گیا تھا. یا پہلو پہ اس طرح سے مارا گیا تھا کہ بڑی آنت کا یا ہرنی کا پرابلم ہو گیا تھا. اور ایسے میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس یہ لوگ پہنچے. یہ طریقہ تھا حکمرانوں کا، پہلے ظلم کرتے تھے، پھر دکھاوے کے لیے ایکسکیوز کرنے آتے تھے. پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، کیسے مزاج ہے. سیاسی تیمارداری ہو رہی تھی. سلام ہو اس حقیقی مومن پر جس نے سیاسی تیمارداروں کو ایسا واپس کیا. وہ کہتے تھے اب تمہارا وظیفہ ہم کھولنا چاہتے ہیں. کہا جب ضرورت تھی تب نہیں دیا، اب میں مر رہا ہوں میرے کس کام کا. تو بات کو اس طرح سے پلٹ دیا، تمہارے کام کا ہو کہ نہ ہو، تمہاری بیٹیوں کے کام تو آئے گا. شاید کوئی اور ہو تو سوچے کہ واقعاً بات تو صحیح ہے. اگر گورنمنٹ کچھ ایڈ دے رہی ہے، میرے کام آئے نہ آئے، میری اولاد کے کام آئے گا. تو جو ایڈ پر چلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو علی کے نام پہ چلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ اس کی فکر مت کیجئے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی، حفظ کرا دی، کہ حبیب خدا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو فقر اور فاقہ اس کے قریب نہیں آ سکتا. اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. سورہ واقعہ میں پروردگار نے آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 79 تک کچھ خاص باتیں قرآن کے بارے میں بیان کی. پہلا جملہ آیت نمبر 75، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. فائے تفریح ہے کہ جو پچھلی آیت کے ارتباط کو بیان کر رہی ہے. فلا اور لا نافیہ نہیں ہے بلکہ لا قسم کے طور پر ہے یا لا زائدہ ہے. اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، خدا کہتا ہے فلا اقسمو بمواقع النجوم. ویسے قرآن مجید میں پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں حروف کے اعتبار سے اور بہت کم قسمیں کھائی ہیں لفظ اقسمو کے اعتبار سے. فلا اقسمو پس میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم. عجیب قسم ہے، نجوم کے مواقع کی قسم. مواقع جمع ہے موقع کی، نجوم جمع ہے نجم کی. مواقع موقع کی جمع، نجوم نجم کی جمع. یہ ہے کیا مسئلہ؟ پروردگار انسان کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ آئیے غور کیجئے. جب کبھی لفظ نجم کی بات کیجئے، نجم اکیلا لفظ نہیں ہے، یہ کوکب کی قسم ہے. اور اس کوکب کی ایک نہیں 5 قسمیں ہیں. اور یہ 5 قسمیں میں کسی ایسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا کہ جو آپ کے دسترس میں نہ ہو. آئیے کھولیے، جمعے کا دن ہو، شام کا وقت ہو، دعائے شبور کھولیے جس کو نام اس وقت دیا گیا دعائے سماعت کا. اور دعائے سماعت میں پروردگار نے سورج اور چاند کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بات کو بیان کیا ہے. پروردگار تجھے تیری اس حکمت کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے خلق فرمایا الکواکب وجعلتہا نجوما وبروجا وزینتا ورجوما. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. پروردگار تجھے واسطہ کواکب کا، کواکب کوکب کی جمع ہے. اردو زبان کی بڑی مجبوریاں ہیں، یہ سب کو ستارے ہی کہتے ہیں.
اردو میں کوکب بھی ستارہ ہے، نجم بھی ستارہ ہے، مصابیح بھی ستارہ ہے، زینت بھی ستارہ ہے، رجوم بھی ستارہ ہے. لیکن عربی اعتبار سے یہ سب ستارے برابر نہیں ہیں. جب ستارے برابر نہیں ہیں تو اب لائیے روایت اصحابی کالنجوم. آیت تو اپنے مقام پر کہتی ہے کہ ہیں ستارے مگر سب برابر نہیں ہیں. کچھ بہت مدھم ہیں، کچھ بہت تیز ہیں، کچھ راستہ بتاتے ہیں، کچھ موسم کی خبر دیتے ہیں. تمہیں کیا خبر؟ ستاروں کو نہ سمجھ سکے تو آل محمد کو کیا سمجھو؟ فلا اقسم بمواقع النجوم. پروردگار قسم کھا رہا ہے. قسم کسی چھوٹی بات کی، ہلکی بات کی نہیں کھائی جائے گی. خدا قسم کھا رہا ہے. تو نجوم کے مواقع جہاں پر نجوم واقع ہوتے ہیں، اور نجوم پہلی قسم ہے کوکب کی. ایک زینت ہے، ایک مصابیح ہے، اور ایک بروج ہے، اور ایک رجوم ہے. میں آسان کر لیتا ہوں. رجوم کہتے ہیں اس ستارے کو جس کو آج اردو میں شہاب کہتے ہیں. روایت کا جملہ ہے کہ جایا کرتے تھے شیطان اور اس کے ساتھی آسمانوں کے قریب خبر کی سنگن لینے کے لیے کہ فرشتے کیا منصوبہ بنا رہے ہیں. جب سے خدا نے اپنے حبیب کو زمین پر بھیجنا چاہا، ان تمام تر شیطانوں کے راستے بند ہو گئے. پتہ چلا جب کوئی نور آتا ہے تو شیطانوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انہیں بھگایا گیا رجوم کے ذریعے. یعنی وہ شہابیہ، وہ ایسے ٹکڑے کہ جو انہیں مارے گئے. یہ بھی ستارے ہیں. ایک ستارہ اور کا بروج جمع برج کی، اور برج کہتے ہیں آپ اپنے درمیان معبر کو، یعنی جس سے عبور کیا جائے. ایک راستے سے دوسرے راستے پر عبور کرنے کا جو برج ہے آپ کی زبان میں، اسے برج کہتے ہیں. کبھی غور کیجئے کہ ماہرین فلکیات بیان کرتے ہیں 12 بروج ہیں جن میں سے چاند گزرتا ہے. تو جن میں چاند گزرے وہ اور ہیں، جو شیطان کو مارے جائیں وہ ستارے اور ہیں. جو زینت بنے آسمان پر چمکتے ہوئے اتنا حسین لگیں وہ اور ہیں. جو بالکل اتنا روشن ہو کہ انسان کو راستہ بتائیں، حتیٰ کہ کعبے کی سمت بتائیں وہ اور ہیں. جو بیان کریں انسان کے لیے اس کے مقدرات کو، اس کی قسمت کو، وہ ستارے نجوم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور آپ تو ماشاءاللہ باخبر ہیں. ایسے لوگ گزرے ہیں جو مولائے متقیان کو بتا رہے تھے کہ ہم ماہرین فلکیات میں ہیں، ہم نجوم کے جاننے والے ہیں. اگر آپ اس وقت جائیں گے جنگ کے لیے تو نقصان اٹھائیں گے. یا کسی نے علی کو بتایا تھا، یا علی کے لال جعفر صادق کو بتایا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، یا بتایا تھا یا خود وہ شخص سامنے تھا مولا کے جو زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کروانے والا تھا. وہ اپنے حساب کتاب سے دیکھ کر آیا تھا کہ آج تاریخ سعد ہے میری ستارے کے اعتبار سے. اب اس کے الفاظ، اور آج تاریخ نحس ہے سامنے والی پارٹی کے اعتبار سے. سامنے کون؟ حجت خدا، معصوم امام، یا وہ شخص جو ماہرین علم نجوم کے اعتبار سے کہتا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، نقصان اٹھائیں گے. اللہ اکبر. ستاروں کی چال اور ہے، آل محمد کے اشارے اور ہیں. ستارے چال مانگتے ہی آل محمد کے در سے ہیں. تم جسے نجم کہتے ہو وہی تو تھا جو در فاطمہ زہرا پہ آ کے اترا. فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ پہلی قسم ہے سورہ واقعہ میں اس موضوع پر جو خدا بیان کرنا چاہ رہا ہے. اور آئیے آج آیت کے ترجمے کی حد تک بات کو میں آپ وہاں تک پہنچا دوں. جب ستاروں کی بات آئی تو پھر کل سے ایک بحث ہے رؤیت ہلال کی.
رویت ہلال میں دو مسئلے. پہلی بات تو یہ کہ ماہ مبارکہ رمضان ہو تو فقہی مسئلہ، ماہ مبارک شوال ہو تو فقہی مسئلہ، کہیں روزے کے واجب ہونے کا مسئلہ، کہیں روزے کے حرام ہونے کا مسئلہ. فی الحال تو ماتم حسین کا مسئلہ، اس لیے ساری بحث فقہی بحث کو چھوڑتے ہوئے یسألونک عن الاہلۃ، سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 189. پروردگار نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کہ یسألونک، وہ سب کے سب آ کر تجھ سے پوچھتے ہیں حبیب، عن الاہلۃ، بتاؤ محمد کہ ہلال کا مسئلہ کیا ہے، ہلال کا مسئلہ کیا ہے. پہلے تو بات اور آسان کر لیں، ہلال کا ترجمہ کیا ہے. اردو میں یہ بھی چاند ہے اور جو قمر ہے وہ بھی چاند ہے، حالانکہ ہلال اور ہے اور قمر اور ہے. کیا کیجئے، ہلال کہتے ہیں چاند کی ابتدائی 3 راتوں میں اس کی مختصر شکل کو جسے ڈھونڈا جاتا ہے تو دکھائی دیتا ہے، اور پھر قمر کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ قمر کو دیکھ کر گم شدہ کو تلاش کر لیا جاتا ہے. فرق ہے ہلال میں اور قمر میں. کیا کہیے، خدا نے بڑا احسان کیا کہ کربلا کی زمین پر ایک ہلال کا بیٹا تھا نافع، ایک بنی ہاشم کا چاند تھا قمر، دونوں موجود. یسألونک عن الاہلۃ، مگر آیت تو کہتی کہ آپ سے سوال کر رہے ہیں چاند کے بارے، چاند کی ابتدائی منزلوں کے بارے. قل ہی مواقیت للناس والحج، حبیب آپ کہیے ان سے کہ رویت ہلال کا مسئلہ نہ تو روزے کے لیے ہے، نہ عید کے لیے، نہ محرم کے لیے ہے، نہ کسی اور مہینے کے لیے. یہ تو مخصوص ہے 2 کاموں کے لیے. مواقیت للناس، یہ انسانوں کو وقت بتاتا ہے اور انسانوں کو حج کا زمانہ یاد دلاتا ہے. اللہ اکبر. تو چاند کا مسئلہ اور چاند کے حوالے سے آج مختصر دعا، اس کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں، چونکہ بہرحال فقہی مسائل اپنے مقام پر، لیکن رویت ہلال اگر رات میں ممکن ہوا تو وہ دعا آپ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اتفاق سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے مکتب میں اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں، اللہ اکبر، کہ انسان باقی مکاتب ہائے فکر کے لوگ دعا ڈھونڈتے ہیں اور ہم دعا پڑھنے کے لیے وقت ڈھونڈتے ہیں. اتنی دعائیں ہیں. کون سا ایسا وقت ہے جس کے لیے الگ سے دعا معصوم نے تعلیم نہ فرمائی ہو؟ تو 2 دعائیں الگ الگ، ایک دعائے مطول ہے، ایک دعائے مختصر ہے. دعائے مختصر کتاب المختصر من المنتخب سے سید ابن طاؤس نے خود نقل کی اپنی کتاب اقبال کے اندر. اس میں 3 مرتبہ تکبیر سے ایک دعا کا آغاز ہوا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پوری دعا کے الفاظ بیان کرنے کے لیے وقت میسر نہیں، خالی اشارے کر رہا ہوں. 3 مرتبہ آغاز اللہ اکبر سے، پھر خدا کی حمد و ثنا ہے چاند کی خلقت کے اعتبار سے. آپ چاند سے باتیں کیجئے، یعنی ہلال سے، کہ جو تیرا پروردگار ہے وہ میرا پروردگار ہے، تو بھی اس کا بنایا ہوا اور میں بھی اس کا بنایا ہوا. آپ جتنی باتیں کیجئے، یاد رکھیے آپ باتیں کریں گے مگر آپ کو جواب نہیں ملے گا. جواب صرف چاند نے دیا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیا ہے. آپ چاند سے باتیں کیجئے، آپ چاند جیسے نہیں ہو جائیں گے. اللہ اکبر. چاند سے باتیں کرنے والا وہ جس سے چاند نے یہ کہہ کے جواب دیا وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شیء. 5 القابات سے چاند نے مولائے متقیان کو جواب دیا.
کبھی دعائے ہلال پڑھتے ہوئے اس کا احساس کیجئے کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ مولا نے ہمیں چاند سے گفتگو کا طریقہ سکھا دیا. چاند سے بھی بات ہوتی ہے. جو تیرا پروردگار ہے نا وہی میرا پروردگار ہے. جس پروردگار نے تجھے چمکنے کی صلاحیت دی اس نے مجھے ولایت دی. اللہ اکبر. چمکنے کی صلاحیت اور ہے, ولایت کی صلاحیت اور ہے. پھر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. والغبطۃ والسرور والبہجہ. اے پروردگار اس ہلال کو قرار دینا ہمارے لیے, یا ہم پر اس چاند کو بنا دینا 7 موضوعات کا عنوان. ایک امن, سب سے پہلا لفظ امن, اور امن ہو تو پھر ایمان, اور ایمان کے ساتھ پھر پروردگار سلامتی. امن اور ہے, سلامتی اور ہے, ایمان اور ہے, والاسلام اسلام اور ہے. والغبطہ, میرے الفاظ میں اگر میرے الفاظ اور ریپیٹیشن ہو سکتی ہے, معصوم کے الفاظ میں تکرار بھی ہے, تو پھر کرار کی باتوں میں ہے کہ ہر ایک تکرار کا الگ فائدہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تکرار ہے مگر فائدہ الگ الگ ہے. بھائی آپ کھانے سے پہلے پانی پیجئے اور ہے, کھانے کے درمیان پیجئے اور ہے, کھانے کے بعد پیجئے اور ہے. پانی تو ایک ہی ہے مگر تکرار کے فائدے الگ الگ ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام نے اس دعا میں 7 جملے استعمال فرمائے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والغبطۃ والسرور والبہجہ. اور سب کا ترجمہ میں بہت آسان اردو میں کر دیتا ہوں. غبطہ کہتے ہیں شادمانی کو, سرور کہتے ہیں سرور جب کیفیت سرور میں انسان آنکھیں بند کرے اور کوئی فکر نہ ہو, قسم بخدا مجھے آج تک سرور کہیں نصیب نہیں ہوا سوائے کربلا کے. اس لیے کہ ہر جگہ مسائل پریشان کرتے ہیں, ہر جگہ پریشانیاں انسان کا پیچھا کرتی ہیں, مگر جب کربلا پہنچ جاتا ہوں تو پریشانیاں کربلا کے باہر رک جاتی ہیں, اور جب تک کربلا میں رہتا ہوں پریشانیاں باہر رہتی ہیں, میں کربلا میں رہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. والبہجہ, بہجہ کہتے ہیں چہرے کی کشادگی کو. اس چاند کو دیکھ کر دعا مانگی. پھر امام فرماتے رب کی بارگاہ میں اس چاند سے باتیں کرتے ہوئے کچھ دعا اور طلب کرو. اللہم بارک لنا فی شہرنا ھذا, اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک قرار دے. روکے رہیے, مبارک کا مطلب نہیں کہ آپ شادی کر رہے ہو, شادی اور ہے, برکت اور ہے. اب ایسے ایسے مومنین سامنے آ رہے ہیں عجیب و غریب. اب تک کوئی 5 سے 7 خون تو آ چکے. مولانا کیا محرم میں بچے کا عقیقہ کر سکتے؟ کیا ہو گیا؟ اپنے گھر, تمہارے گھر جوان کی میت اٹھے تو کیا عقیقے کا سوال کرو گے؟ جی مولانا آج تو چاند نہیں ہوا, تو کیا تم چاند دیکھ کر ماتم کرتے ہو؟ ماتم کرنے والوں کی چاند موضوع نہیں ہے, حسین کی محبت موضوع ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, انسان کربلا پہنچا نہیں ہوا ہوتا, ابھی راستے میں ہوتا ہے. کربلا کا بورڈ دکھائی دیا اور آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. ابھی کربلا آیا تو نہیں ہے, اسی انداز سے محرم آیا تو نہیں ہے, لیکن اتنا قریب ہے محرم کہ اب اس کے احترام کی ذمہ داری ایک مومن پر آ چکی. لفظ استعمال ہوئے لفظ مبارک. مبارک کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے.
اللہم اے پروردگار اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اس مہینے کی ساری رحمتیں، برکتیں، تمام کامیابیاں اور تمام نصرتیں ہمیں عطا فرما دے، اور اس مہینے میں پروردگار تمام تر فتنہ، تمام تر شر اور تمام تر بلاؤں سے محفوظ فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائے مختصر، دعائے مطول تقریباً 15 صفحات پہ مشتمل ہے۔ وہ بسا اوقات وہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ کون سی دعا پڑھنے والے ہیں، چھوٹی والی کہ بڑی والی؟ اگر چھوٹی والی پڑھیں تو ہم آئیں گے، اور اگر پڑھ رہے ہیں بڑی والی تو ٹائم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ 15 صفحات کی دعا کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں تعلیم دی گئی تھی۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا وہابی پڑھیں گے؟ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا دیوبندی پڑھیں گے؟ کون پڑھے گا؟ کس کے لیے تعلیم دی گئی تھی؟ کیا محمد و آل محمد کو علم نہیں تھا کہ آپ اتنے مصروف ہوں گے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر صاحب علم غیب میں سے وہ۔ اس لیے 2 دعائیں تعلیم فرمائیں کہ اگر وقت میسر ہو تو دعائے طویل پڑھیے، وقت اگر مختصر ہو تو دعائے مختصر پڑھیے، مگر پڑھیے ضرور۔ یہ پورے سال کی سیکیورٹی، پورے سال کا انشورنس، پورے سال کی تمنائیں اور دعائیں اس دعا میں شامل ہیں، اس لیے اتنی طولانی ہے۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو آج کی حد تک ابھی میں ترجمہ آیت مکمل نہیں کر پایا، اور مجھے تاریخ مجبور کر رہی ہے کہ میں آج 2 شخصیات پہ بات مکمل کروں۔ ایک آخر ذی الحج 30 تاریخ کو ایک عظیم شخصیت کی موت کی تاریخ۔ یہ کون ہے؟ یہ 3 اماموں کے صحابی ہیں، اور 3 امام یعنی ہمارے اور آپ کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں امام علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے صحابی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہے ان کا زرارہ، مشہور ہیں، اسم گرامی اصلاً عبداللہ ابن اعین ابن سنسن، مشہور ہیں بنام زرارہ سے، بڑے صاحب علم شخصیت۔ 48 سنِ ہجرت یعنی 148 میں یا 150 میں آپ کی موت واقع ہوئی، جب 6ٹھے امام کو زہر دیا گیا، اس وقت آپ بستر مرض پر تھے زرارہ۔ تو آج 30 ذی الحج، کبھی کبھی اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو ان کو بھی یاد کیا کریں نا، کہ جن کی وجہ سے بہت سارے علمی ذخائر ہم تک منتقل ہوئے، اور آج کی تاریخ ایک اور غم کا عنوان لیے ہوئے۔ اور یہ بات جتنا عام کر سکتے ہیں عام کیجئے، دشمن تو کام کر رہا ہے، پوسٹر بنا دیے گئے، محرم کا چاند نہیں ہوا، مگر ایک رات پہلے مختلف پبلک مقامات پر محرم کے بارے میں جو ہمیشہ کے پرانے مسائل وہ لکھ کے لگا دیے گئے، وہ تو کام کر رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ یاد دلائیے، صرف کربلا نہیں، یزید کے تمام جرائم یاد دلائیے دنیا کو۔ ان میں سے ایک جرم ہے واقع حرہ، ذی الحج کی آخری تاریخ 27 ذی الحج، اور بعض روایات میں آخر تاریخ یعنی کہ 30 ذی الحج۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ عام طور پر تذکرہ کر کے ہم گزر جاتے ہیں، صرف 2-3 باتیں اس میں وضاحت کر دوں تاکہ یزید کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے محبت حسین میں نہ صحیح، آؤ
بغض یزید میں سمجھو یزید کیا تھا، اس لیے کہ حسین کی محبت سمجھنے والوں کے لیے یزید کے کردار کا موضوع نہیں ہے. وہ اتنا جانتے کہ حسین کے مقابلے پر جو بھی آ جائے، وہ نام یزید رکھے، نام ابن زیاد رکھے، نام صدام رکھے، نام کوئی اور رکھے، کوئی اور رکھے، جو حسین کے مقابلے پر ہے وہ ہمارے لیے قابل لعنت ہے. لیکن واقعی حرہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کا ایک عنصر بہرحال شامل رہا اس تحریک میں، لیکن اصل تحریک ایک JIT کی بنیاد پر شروع ہوئی. آج کل تو ہم بہت اس کے عادی ہو گئے کہ اب کوئی کرنسی کا مسئلہ ہے، منی لانڈرنگ کا، تو بناؤ JIT. آج کوئی مسئلہ اگر باہر ممالک میں کرپشن کے ذریعے مال بنانے کا تو بناؤ JIT. سب سے پہلی JIT مدینہ منورہ میں بنی، جس کے ارکان کی تعداد تھی 13 یا 15. اس کو لیڈ کر رہے جناب عبداللہ. عبداللہ کون؟ حنظلہ کے بیٹے. حنظلہ کون؟ غسیل ملائکہ، کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا. حنظلہ ان کا بیٹا عبداللہ، وہ لیڈ کر رہا ہے اس کو. یہ بنی کیوں تھی؟ یہ یزید کے بارے میں جو کچھ خبریں تھیں اس کی تصدیق یا تردید کے لیے بنی تھی. اور ان تمام ارکان، اس کمیٹی کے تمام ارکان گئے خود چل کر مدینہ سے شام تک، اور یزید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. حسین کی بات پہ یقین نہیں تھا، وہ اور بات ہے. سرکاری سید الشہداء فرما چکے تھے یزید کون؟ رجل فاسق شارب الخمر. خود دیکھنے گئے، یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، یزید کو بندروں سے کھیلتے ہوئے دیکھا، یزید کو اسلام کی اہانت کرتے ہوئے دیکھا. اور پھر جب پلٹ کے واپس آئے تو مدینے کے تمام صحابہ نے، جو لوگ موجود تھے، یزید کی گورنمنٹ کو، اس کے گورنر کو وہاں سے معزول کر دیا. مسلم ابن عقبہ کے ذریعے پورا لشکر بھیجا یزید ملعون نے، جو ہرہ کے مقام پر پہنچا ہے. مدینے کے تمام افراد آگے نکل کر آئے، اس کا مقابلہ کیا. ذی الحجہ کی آخری تاریخ تھی، اور ہرہ کے مقام پر لوگ شہید ہوئے. اتنے شہید ہوئے کہ 4000 تو قاریان قرآن شہید ہوئے. مسلم ابن عقبہ نے، ملعون نے عجیب حکم دیا کہ 3 دن تک تمہارے لیے مدینے کے تمام گھر مباح ہیں. میں اس سے سخت لفظ نہیں کہوں گا. یہ یزید ہے. ایک کربلا کے 2 سال کے بعد کے واقعات ہیں. 61 میں کربلا ہے اور 63 میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کے 14 مہینے بعد یزید واصل جہنم ہوا. بات واضح ہوتی ہے. اور پھر واقع ہرہ کو دیکھتے ہوئے مشکل ترین مرحلے تھے. مدینے میں قرآن پڑھنے والے ناپید ہو گئے، گانا گانے والے وہاں پر بھیج دیے گئے، لہو و لعب کی محفلیں شروع ہو گئیں، قرآن پڑھنے والے ناپید ہو گئے. اللہ اکبر. رسول کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے اور اتنا خون بہایا گیا. کبھی آپ صدام کے مظالم کو یاد کرتے ہیں کہ کربلا میں اتنا خون بہایا گیا کہ 6 مہینے تک انسانی خون کی بو امام کے حرم کے جو فرش بچھائے اس میں سے آ رہی تھی، کارپیٹ میں سے. اس انداز سے مدینہ منورہ. اللہ اکبر. یہ واقع ہرہ ہے. یا رسول خدا کے اور مزار کی بے حرمتی کا انداز. تو محرم سے پہلے ایک اور سانحہ کا تذکرہ اس لیے کہ یزید اور یزید کے چاہنے والوں کے لیے
ہمارے پاس صرف کربلا نہیں ہے بلکہ یزید کے تمام افعال قبیح و شنی موجود ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ربیع الاول کی 14 تاریخ کو یزید واصل جہنم ہوا تھا، اور تاریخ کا جملہ ہے وہ تو واصل جہنم ہو گیا، لیکن یزید مٹ گیا، اور آج بھی مدینہ آباد ہے، اور آج بھی حسین کا نام دنیا کے ہر اس مقام پہ لیا جاتا ہے۔ میں کہوں جہاں پر کسی کا نام نہ لیا جائے سوائے خدا کا نام اور سوائے حسین کا نام، کسی کے اتنے گھر کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہر شہر میں گھر ہے، ہر محلے میں گھر ہے، اور ہر محلے میں ایک نہیں کئی گھر ہیں، یا حسین کے لیے ہیں یا پروردگار عالم کے نام سے مسجدوں کے عنوان سے۔ بس عزیزان محترم، بات آقا حسین تک پہنچ۔ محرم کی پہلی تاریخ تھی جب ریان ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں پہنچے تھے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں خاص طور سے کہ روایت بہت طولانی ہے، میں نے کچھ حصہ کل بیان کیا تھا، کچھ حصہ آج بیان کر رہا ہوں، کچھ کل بیان کروں۔ روایت مختصر نہیں ہے، روایت طولانی ہے، چاہے اس کو اعمالی سے پڑھیے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا، یا وسائل شیعہ سے پڑھیے جلد نمبر 15 کے اندر جا کر، یا اس کو تلاوت کیجئے دیگر سیرت کی کتابوں سے۔ طویل روایت ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ 8ویں امام نے کن کن باتوں پر متوجہ کیا شبیب کے فرزند۔ ہم خالی 2-4 جملے پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ الگ بات، لیکن طویل روایت۔ فرمایا یبنا شبیب، میرے جد حسین پر 7 آسمان 7 زمین روئے۔ پھر فرمایا وَإِن بَقَيْتَ عَلَى الْحُسَيْنِ حَتَّى تَسِيرَ دُمُوعَكَ عَلَى خَدَّيْكَ، اور اے شبیب کے بیٹے اگر تو حسین پہ اتنا روئے، میں کبھی کبھی رب کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہوں، آنسوؤں کی خیرات مانگتا ہوں کہ اتنے آنسو عطا ہوں کہ امام کے الفاظ کے مطابق آنسو آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہنے لگیں۔ وَإِن بَقَيْتَ عَلَى الْحُسَيْنِ حَتَّى تَسِيرَ دُمُوعَكَ عَلَى خَدَّيْكَ، اے شبیب کے بیٹے اگر تو حسین پہ اتنا گریا کرے کہ تیری آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخسار پر آ جائے، اے شبیب کے بیٹے اگر ایسا کرے گا تو غفر اللہ لک من ذنبک، اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا، اذنبتہ کثیرا او کانا قلیلا صغیرا او کانا کبیرا، زیادہ ہوں یا کم، چھوٹے ہوں یا بڑے، خدا تیرے سارے گناہ اتنا رو کہ آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخسار پہ آ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں وَإِن سَرَّكَ، اور اے یبنا شبیب اگر تو چاہتا ہے، ان سَرَّكَ اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ ان تلقی اللہ عز وجل، کہ تو خدا سے ملاقات کرے، ولا ذنب علیک، اور تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو شبیب کے بیٹے فزر للحسین، تو جا کر حسین کے روزے کی زیارت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، میرا مولا بتانا چاہتا ہے کہ زائر حسین کا مقام یکم محرم ہے،
یہ کربلا نہیں ہے، یہ مشہد مقدس کے واقعات ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو خدا سے ایسے ملاقات کرے کہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، فَزُرْ لِلْحُسَيْنِ، تو تجھے چاہیے تو آقا حسین کی زیارت کیا کر۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جملہ اور بیان کر دوں، اس کے بعد باقی باتیں انشاءاللہ اس موضوع پہ کل پڑھیں گے کہ امام نے شبیب کے بیٹے سے کون کون سی باتیں پہلی محرم کو بیان کی۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن سَرَّكَ أَن تَسْكُن، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تو رہے فِي الْغُرَفِ الْمَبْنِيَّةَ فِي الْجِنَانِ مَعَ النَّبِيِّ وَآلِهِ، ان کمروں میں جو بنائے گئے جنتوں میں اور جس میں نبی اور ان کی آل رہیں گے، اگر تو چاہتا ہے تو بھی ان کے ساتھ رہے تو ایک کام کیا کر، فَلْأَن قَتَلَتَ الْحُسَيْنِ، تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی مجھ سے پہلے ذاکر اول نے مرثیے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی غربت کو بیان کیا تھا۔ آپ کو زحمت تو ہو گئی نا کہ ایک مجلس چاند ہونے کی بنیاد پر بڑھ گئی، یہ زحمت نہیں ہوئی، یہ رحمت بڑھ گئی ہے۔ یہ آپ کے میرے اعمال میں ایک اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، خدا ایسے اضافے اور نصیب کرے۔ مجھے اور آپ کو تو معرفت نہیں ہے مجلس حسین کی، پوچھو حبیب سے، پوچھو مسلم سے۔ امام کا قافلہ تو راہ کوفہ کے اندر ہے اور مسلم کوفے کے اندر۔ گئے تو تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، مگر بیٹے کہاں، مسلم کہاں، اتنی غربت تھی کہ نہ باپ کو بیٹوں کی خبر رہی۔ اے صاحبان اولاد جتنے بیٹھے ہو، اگر پردیس میں آپ کے بیٹے آپ سے جدا ہو جائیں تو مجھے انصاف سے بتانا کہ بیٹوں کا خیال ستائے گا یا حسین کا خیال ستائے گا؟ ہمارا سلام ہو ہمارے آقا پر، باب الحوائج ہیں مسلم ابن عقیل، جس طرح حضرت عباس سے توسل کرتے ہو، باب الحوائج، یہی باب الحوائج ہے، توسل کر کے دیکھو۔ مسلم ابن عقیل عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، حالات ایسے بدلے ابن زیاد کے آنے کے بعد، خدا نہ کرے کوئی حالت مسافرت میں اکیلا رہ جائے، جس کے میزبان مار دیے گئے ہوں، اب کوئی ٹھکانہ موجود نہ ہو۔ لوگ نماز عشاء پڑھ کے ایسے چلے گئے کہ پیچھے کوئی ساتھ دینے والا موجود نہ تھا۔ رات کا اندھیرا ہے، مسلم کوفے کی گلیوں میں ہیں، رونے والوں، گرمی کا موسم ہے، چلتے چلتے گلیوں میں رات کے وقت میں مسلم کو شدید پیاس لگی۔ آج تو بڑی آسانی ہے کہ جہاں سے چاہو پانی پی لیتے ہو، مگر اس وقت کوئی ذریعہ پانی کا موجود نہ تھا۔ مسلم گلیوں میں پریشان تھے، سب دروازے بند تھے۔ چلتے چلتے مسلم نے ملاحظہ کیا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، کوئی مومنہ، کوئی خاتون اپنے دروازے پر کسی اپنے آنے والے کے لیے منتظر ہے۔ آپ نے پہنچ کر پانی مانگا۔ ہائے حسین، کیسا امتحان تھا حسین کے سفیر پر کہ پانی کا سوال کر رہا تھا، ایک کوزہ پانی چاہیے۔ وہ خاتون پلٹ کے گئی ہے، اندر سے پانی کا جام بھر کے لائی ہے۔ رات کا وقت ہے، آپ کے علم میں کہ رات کے وقت میں آداب یہ ہیں کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے، کھڑے ہو کر پانی پینا مذموم شمار کیا گیا۔ تو مسلم بیٹھ گئے، بیٹھ کر پانی پیا اور پانی پی کے خالی اس کو جام واپس کیا۔ خاتون گئی، واپس رکھ کر آئی، دیکھا اب تک یہ مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ اب سمجھ سکتے ہیں نا حالات کیسے تھے۔ وہ خاتون رو کر کہتی ہے کہ اگر پانی پی چکے تو بھائی اپنے گھر جاؤ،
تمہارے گھر والے تمہارے انتظار میں ہوں گے۔ مسلم نے گھر کا نام سنا، بچوں کا تذکرہ سنا، سر جھکا کے فرمایا جس کا کوئی گھر نہ ہو ارے وہ کہاں پر جائے گا؟ واہ غربتا۔ کہتی ہے وہ خاتون کہ آپ ہیں کون بتائیے، اپنا تعارف تو کرائیے۔ تب مسلم نے اپنا تعارف کرایا۔ مسلم کہتے ہیں کہ میں سفیر حسین ہوں۔ ہائے اتنی غربت تھی کہ کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ وہ خاتون کہتی مولا میرے گھر میں آئیے، میرے گھر میں آئیے۔ اپنے گھر میں وہ مومنہ لے کر گئی ہے، آپ کا احترام کیا، آپ کا استقبال کیا۔ یہ خبر پہنچ گئی عبید اللہ ابن زیاد تک، محمد بن اشعث ملعون کو بھیجا ہے 500 سپاہیوں کا دستہ دے کر۔ تو روک رہی تھی آقا میرے گھر میں رہیے، یہ سپاہی گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں مسلم میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تیرے گھر کے دروازے پر تیری چادر چار دیواری پر پار کر کے مجھے مقابلہ کرنا پڑے۔ میں کہوں گا مسلم بڑا خیال تھا کہ کسی مومنہ کے گھر میں بھی سپاہی داخل نہ ہو۔ مسلم ذرا کربلا میں آئیے گا، آئے جب اس طرح سے خیموں میں اشقیاء داخل ہوں گے کہ بیویاں چادریں سنبھال کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی۔ واہ غربتہ اجرکم اللہ۔ رونے والو مسلم گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد مسلم نے بڑا جہاد کیا، 500 کم پڑ گئے، 500 اور بلوائے گئے، 500 اس کے بعد اور بلوائے گئے، یہاں تک کہ ابن زیاد کہتا ہے ایک کو گرفتار کرنے گئے ہو کیا پورا لشکر بھیج دوں؟ تو کہا گیا تو کیا سمجھتا ہے جسے گرفتار کرنے گئے وہ عام کوئی شخص نہیں ہے، وہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ ارے پھر بھی گرفتار نہ کر سکے، دھوکہ دیا گیا، ایک گڑھا کھدوایا گیا، گڑھے کے اوپر گھاس پھوس بچھائی گئی اور مسلم کو لڑتے لڑتے گھیر کے اس مقام پہ لائے۔ میرا مولا جیسے ہی گڑھے میں گرا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا مارنا شروع کیا۔ کسی نے جلتے ہوئے کوئلے مارے، کسی نے تلوار سے مارا، اتنا زخمی ہوئے کہ گرفتار کیے گئے۔ واہ غربتہ، واہ محمدہ۔ رونے والو یہاں سے تو خبر یہ تھی کہ مسلم گرفتار ہو گئے۔ ہائے ادھر امام ابھی راہ کوفہ میں ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ایک مقام پر قافلے نے قیام کیا تھا کہ امام نے کوفے سے آنے والے افراد سے ملاقات کی ہے۔ اس میں ایک شاعر بھی تھا، دو آپ کے چاہنے والے تھے۔ امام نے ان سے پوچھا بتاؤ کوفے کے کیا حالات دیکھ کر آئے ہو؟ وہ رونے لگے، کہتے ہیں مولا آپ سے اکیلے میں بات کرنا ہے۔ فرمایا یہ میرے اپنے قریب بھی ہیں، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، جو کہنا چاہو ان کے سامنے کہو کہ مولا ہم نے جب کوفہ چھوڑا تھا مسلم کا سر کٹ چکا تھا، آئے لاش کو گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ واہ محمدہ۔ امام نے بہن کو بلایا، آپ بیت الشرف میں گئے، خواتین کے خیمے میں گئے، بہن کو بلایا، بہن ذرا مسلم کی بیٹی کو لائیے، اتنی کم سن بچی ہے کہ چچا کی گود میں بیٹھتی ہے، اپنی گود میں بٹھایا، فرمایا بہن گوشوارے بھی لے کر آئیے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے، بچی نے چچا کا منہ دیکھا، تڑپ کر مجھے چچا ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، چچا کیا میں یتیم ہو گئی؟ فرمایا بیٹی مت گھبرا، تیرا بابا نہ رہا تو چچا تو موجود ہے، میں کہوں گا میرا سلام اے یتیم اے مسلم۔ چچا کی گود میں باپ کی خبر سنی، آئے سکینہ، باپ کی گود میں چچا کی خبر سنی اور باپ کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا، تماچے مارے گئے، گوشوارے نوچے گئے، تب سمجھ میں آیا کہ میں یتیم۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار مسلم نے سلام کیا تھا دارالعمارہ کی چھت سے رخ مکہ اور مدینہ امام کے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور امام نے جواب سلام دیا تھا خدایا اسی سلام کا واسطہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار سفیر حسین کا واسطہ، سفیر حسین کے یتیموں کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ باب الحوائج کا تذکرہ ہے پروردگار حضرت مسلم کی معرفت کی خیرات نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ مسلم کا، جیسے مسلم نے امام علیہ السلام پر جانے قربان کی مالک مسلم کے خون کے انتقام کے لیے پروردگار ایک ایک پتھر کا انتقام لیا جائے گا، جس طرح مسلم کی لاش کو گلیوں میں کھینچا گیا ایک ایک گلی کا انتقام لیا جائے گا۔ خدایا اب حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمان کے لشکر میں ناصروں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام عزاخانوں کی عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مجالس و جلوس عزا کا تحفظ فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اور جو زائرین گئے ہوئے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما۔ ہماری تمام دعائیں یتیمان مسلم کا واسطہ پروردگار قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين ماتم حسين۔